السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم کنگز پیلیس میں گرین میڈوز پارک اسکول کے اسلامک اویئرنیس ڈے پروگرام میں شریک ہے۔ گرین میڈوز اسکول آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 2007 میں یہ قائم ہوا اور الحمدللہ دھیرے دھیرے یہ اسکول ایک ساتھ 7th یا 10th تک قائم نہیں ہوا۔ یہ اسکول بنیادی طور پر ابتدائی کلاسز بالکل پری پرائمری سے شروع ہوا اور ایک ایک کلاس کو مضبوطی سے کرتا ہوا یہ اسکول آگے بڑھا ہے۔ اور اس اسکول کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ماڈرن ایجوکیشن پہ بہت اچھی توجہ اور بہت کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ اس کے اندر اسلامک انوائرنمنٹ دیا جاتا ہے، اسلامک بیسک نالج، اور بچوں کو اسلام پہ مضبوط ہونا سکھاتا ہے تاکہ وہ بچے دنیا اور دین دونوں میں آگے بڑھ سکیں۔ تو آج جو پروگرام ہے وہ اسلامک اویئرنیس ڈے ہے۔ اس موقع سے میں آپ کے سامنے بڑی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو طلباء نے یہاں پر اسکٹس اور پلیز پیش کیے ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دو بڑی اہم باتیں انہوں نے پیش کی۔ ایک اسکٹ کے اندر انہوں نے بتلایا کہ آج کیا بات ہے کہ نوجوان بچے سنجیدہ نہیں ہو رہے ہیں، ان کی بات مانی نہیں جا رہی ہے، مسلم نوجوانوں کو اپنی بات منوانے نہیں آ رہا ہے۔ اگرچہ کہ محلے بھرے ہوئے ہیں نوجوان بچوں سے، چبوترے بھرے ہوئے ہیں، فیس بکس بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان کی بات میں اثر نہیں ہے، ان کی بات میں اٹریکشن نہیں ہے، ان کی بات میں افیکٹنس نہیں ہے۔ اور پھر دوسری قوم کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پوری ایک مہم، ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیتے ہیں۔ ہمارے بچے کیوں صرف انٹرٹینمنٹ کے چینلز اور انٹرٹینمنٹ ہی میں ہوتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو ایجوکیشن میں کیوں ان کی بات نہیں مانی جاتی؟ ہمارے بچوں کا کوئی مقام ایجوکیشن کے اندر کیوں نہیں ہے؟ انٹرٹینمنٹ میں ہمارے اگر مسلم کہیں نام آتا ہے تو انٹرٹینمنٹ میں آ رہا ہے، اس کے اندر نہیں۔ تو یہاں پر بچوں نے پیش کیا کہ یہ بچوں کی فکر، بچوں کا لباس، بچوں کا دوستانہ ان کی فکر پہ افیکٹ کرتا ہے۔ جو بچے پھٹے ہوئے لباس پہن کر، سر پہ چوٹی ڈال کر، ہاتھوں میں کڑے پہن کر، گلوں میں چین ڈال کر کے پھرتے ہیں، وہ خود بتلاتے ہیں کہ ہمارے اندر سنجیدگی نہیں ہے۔ لوگ ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے تو آتے ہیں، دل لگی کے لیے تو آتے ہیں، لیکن کوئی سنجیدہ بات کرنے، کوئی مشورہ کرنے، گھر میں ہو یا باہر یا محلے میں، ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ طلباء نے یہاں پر بتلایا۔ دوسرا بہت اہم اسکٹ یہاں پر طلباء نے پوری سوسائٹی کی ایک نمائندگی کی اور بتلایا کہ ہماری سوسائٹی میں اگر لڑکی کے والد کے اوپر کیا گزرتی ہے جب لڑکی شادی کے لائق ہو جاتی ہے۔ جب اس نے شادی کے لائق ہوتی ہے، وہ اگر باہر کسی ملک صاحب کا بیان سن کے آ کے سادگی سے بات کرتا ہے، تو سادگی سے شادی کی بات کرتا ہے تو خواتین کیسے رکاوٹ بنتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ اتنا بھیانک اور اتنا اس صدی کا بلکہ اس وقت کا سب سے بڑا جملہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کے اندر باپ کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے، شوگر ہو رہا ہے، اور اس کے اندر بیمار ہو کے گر رہا ہے، رہن سینٹر کو جا کر اپنی سالوں سال کی آمدنی میں کمائی ہوئی گھر کو بیچ رہا ہے، بیچ کر کے کرائے کے گھر میں آ رہا ہے، فلیٹ میں چلا جا رہا ہے، ذاتی گھر بیچ رہا ہے، رہن پہ رکھا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ چند ہزار لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بڑے شادی خانے میں شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ شادیاں واقعی امت کے لیے رحمت ہے، یہ دعوت رحمت ہے یا زحمت ہے؟ بچے اپنے احساسات کا اظہار کیے، یہ خود بچی کے والد کے لیے، عورتوں کے لیے، آنے والے مہمانوں کو ان کے نیوتے کرنے کے لیے، ان کے دعوت میں آنے کے لیے، لباس بنانے کے لیے، آنے جانے کے کرایوں کے لیے، پھر اس کے بعد رات گزار کر دوسرے دن اسکولنگ اور دیگر اسٹڈیز پہ جو اثر ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا خمیازہ امت اٹھا رہی ہے، اس وقت بھی اٹھا رہی ہے اور آئندہ بھی اٹھائے گی نسلوں کی۔ تو یہ بہت اہم چیز یہاں پر طلباء نے پیش کی ہے۔ میری اس پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ اسکولز جو ہیں، آج آپ کو میں اندازہ بتاؤں کہ یہ جو اسکٹ پیش کی گئی ہے، اس کے اندر بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آج تلنگانہ میں صرف جو شادیاں ہو رہے ہیں اس کا ایک بجٹ، میں نے 2019-2020 کا لوگوں کا سروے میں نے پڑھا ہے کہ صرف ایک سال کے اندر 5,000 کروڑ روپیہ شادیوں میں صرف ہو رہا ہے۔ جو 5,000 کروڑ روپیہ ہم لوگ حکومتوں سے مانگ رہے ہیں، ہمارے نمائندے مانگ رہے ہیں، ہمارے لیڈرز مانگ رہے ہیں کہ مائنورٹیز کا بجٹ دیجئے، آپ تو اس سے زائد پیسہ صرف شادیوں میں خرچہ کر رہے ہیں۔
آپ کو کسی کی بجٹ کی ضرورت نہیں، یا تو آپ ترقی کریں گے اگر صرف اس بجٹ کو روک کر کے آپ کام کریں، تعلیم کے اوپر توجہ دیں، تعلیم پہ پیسہ خرچ کریں۔ یہ دور ہے کہ آپ ایک وقت کا کھانا نہ کھا کر اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو آپ پڑھائیے، ورنہ جس کے پاس تعلیم نہیں ہے اس کی سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اسکولز کو توجہ دیں، کالجز کو توجہ دیں۔ ہمارے اسکولز کی عمارتیں کرائے کی بلڈنگ میں ہے اور ہم لوگ 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ کی ایک رات کی شادیوں کا خرچہ ہم صرف شادی خانوں کا کرایہ دیتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ اب اب نوجوان بھی اس بارے میں بولنے لگے ہیں، بچے بھی بولنے لگے ہیں، ہمارے پاس انقلاب آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے۔ گرین میڈوز پارک اسکول کیونکہ میں بھی اس کے ذمہ داروں میں ایک ہوں، تو میں اسکول کے ذریعے اور اسکول کے طلباء کے ذریعے بھی یہ شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کے پیرنٹس اور یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے طلباء یہ جو تحریک اصلاح کی اور پھر اسلامک اویئرنیس کی جو لے کر چلے ہیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ میں تمام پیرنٹس کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑے صبر کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھا اور بڑے خوشی کے ساتھ اس میں شریک رہے۔ اس کے اندر بہت سارے چیزیں تھیں، آپ دیکھیے کہ نماز کارنر بول کے لگایا گیا تھا۔ اس کے اندر آپ تھوڑا سا بتائیے، ادھر نماز کارنر بول کے وہاں پر اسٹال لگی ہوئی ہے، بتایا جائے گا کہ یعنی پیرنٹس آئے کے نام سے وہاں پر بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر تجوید کارنر کے نام سے کہ آپ تھوڑی دیر 2 منٹ کے اندر آپ کو تمام چیزیں بتلا دی جائے گی۔ ایسے تمام یعنی اسٹالز بھی لگائے گئے، فوڈ کورٹ بھی لگائے گئے، بہت ساری چیزیں یہاں پر کی گئی۔ میں گرین میڈوز پارک اسکول کے تمام اسٹوڈنٹس اور تمام پیرنٹس اور پھر تمام اسٹاف کا شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ میں تعلیم کا شعور بیدار کریں، اور جو تعلیم پہ کام کر رہے ہیں رب العالمین ان کو سرخرو فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گرین میڈوز پارک اسکول کا کوئی اور برانچ نہیں ہے، یہ کشن باغ پر ایک ہی اسکول